بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن پارہ نمبر 13۔ ناظرین، پارہ نمبر 13 کا آغاز سورہ یوسف کے بقیہ حصے سے ہوتا ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کے اعتراف، مصر میں اقتدار ملنے، بھائیوں سے ملاقات اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ دوبارہ ملنے کا ایمان افروز واقعہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الرعد ہے، جس میں توحید، رسالت اور قیامت کے دلائل دیے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ آخر میں سورہ ابراہیم ہے، جس میں رسولوں کی دعوت، قوموں کے رویے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکہ مکرمہ کے لیے کی گئی دعاؤں کا ذکر ہے۔ سورہ یوسف بقیہ حصہ۔ ناظرین، سورہ یوسف کے اس مقام پر حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو۔ بادشاہ نے کہا، انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا، اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی۔ یہاں ذکر ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے۔ اس نے انہیں پہچان لیا، مگر وہ اس سے ناآشنا تھے۔ جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو کہا کہ اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا، اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا، ابا جان، ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں۔ باپ نے جواب دیا کہ کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے۔ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگے تو اس نے اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھوئی گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا، بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا۔ پھر یوسف نے اپنے بھائی کی خرجی سے گم شدہ چیز برآمد کر لی۔ ان بھائیوں نے کہا، اے سردار ذی اقتدار عزیز مصر، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے؟ پھر احوال یوں بیان ہوا کہ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو بڑے بھائی نے کہا، میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں۔ یا اللہ، میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے۔ جب باپ یعقوب نے یہ داستان سنی تو منہ پھیر کر بیٹھ گئے اور کہا کہ ہائے یوسف! وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹے جا رہے تھے اور ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں۔ جب یہ لوگ دوبارہ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا، اے سردار، ہم سخت مصیبت میں مبتلا ہیں۔ یوسف نے کہا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ سورہ یوسف کے اختتام پر ارشاد ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا، میری یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی۔ جب خوشخبری لانے والے نے قمیص یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈالی تو یکا یک ان کی بینائی عود کر آئی۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور کہا، چلو اب شہر میں چلو۔ انہوں نے اپنے والدین کو اٹھا کر تخت پر بٹھایا اور سب ان کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جان، یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچانا سکھایا۔ میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔
ناظرین، یہاں فرمایا گیا کہ زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے۔ ان ویسے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھتا ہوں اور میرے ساتھی بھی۔ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ ناظرین، اب یہاں سے سورۃ الرعد کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ الرعد کے پہلے رکوع میں ارشاد ہے کہ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا۔ اسی نے زمین پھیلائی، پہاڑ جمائے اور ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے۔ ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اگر آپ تعجب کریں تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے اور پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں۔ بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اسی کو پکارنا برحق ہے۔ اس مقام پر اہل دانش کا ذکر ہے کہ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں۔ ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے۔ ناظرین، یہاں فرمایا گیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں اس شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ اے نبی، کہہ دیجئے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین شک ہو جاتی؟ اس طرح کی نشانیاں دکھانا کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر ذکر ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈیل دی اور آخرکار ان کو پکڑ لیا۔ پھر کیا وہ جو ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے اس کے مقابلے میں شرک کیا جاتا ہے؟ خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا۔ سورہ کے آخری حصے میں ارشاد ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے۔ اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ الکتاب اسی کے پاس ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ آپ خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں۔ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے۔ ناظرین، اب یہاں سے سورہ ابراہیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ ابراہیم کے شروع میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا۔
اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے۔ یہاں یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ آخرکار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ فیصلہ ہوا اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی، پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچ لہو کا سا پانی دیا جائے گا جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا۔ ناظرین، یہاں قیامت کے دن کا منظر پیش کیا گیا کہ جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا۔ مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہو اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے۔ پھر ذکر ہوتا ہے کہ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر یعنی جہنم میں جھونک دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں۔ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی پروردگار اس شہر مکہ کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار، میں نے ایک بے آب ہو گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا۔ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی۔ پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیو جب کہ حساب قائم ہوگا۔ سورہ کے آخر میں تنبیہ کی گئی ہے کہ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو۔ اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جبکہ عذاب انہیں آ لے گا۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے تاکہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کیا جائے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا، کفران نعمت سے بچا، ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا کر اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔